صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی حضرت ام حبیبہ کا اپنے باپ کو بستر سے اٹھا دینا، حضرت ام حبیبہ نے اپنے باپ کو بستر پہ نہیں بیٹھنے دیا اور ان کو بستر سے اٹھا دیا۔ یہ واقعہ پورا مشہور واقعہ ہے کہ جب ابو سفیان جو ان کے والد محترم تھے ام حبیبہ جو آپ کی اہلیہ مبارک تھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی، جب ان کا باپ ان کے گھر میں تشریف لائے تو ام حبیبہ نے اپنا بستر الٹ دیا اور ان کو بیٹھنے نہیں دیا۔ پورا واقعہ اس حدیث سے سنیے۔ ام المؤمنین حضرت ام حبیبہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے عبداللہ ابن جحش کے نکاح میں تھی، یعنی ام حبیبہ جو طلاق یافتہ تھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے نکاح فرمایا۔ یہ پہلے ام حبیبہ عبداللہ ابن جحش کے نکاح میں تھی، دونوں خاوند بیوی ساتھ ہی مسلمان ہوئے اور حبشہ کی ہجرت بھی اکٹھے ہی کی۔ وہاں جا کر خاوند مرتد ہو گیا اور اسی حالت ارتداد میں انتقال ہو گیا، یعنی ام حبیبہ کی جو پہلا شوہر تھا وہ مرتد ہو گیا، اس لیے کہ وہ حبشہ گیا اور وہاں کی روایتوں کو اس نے قبول کر لیا، وہ منتقل ہو گیا۔ حضرت ام حبیبہ نے یہ بیوگی کا زمانہ حبشہ ہی میں گزارا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی نکاح کا پیغام بھیجا اور حبشہ کے بادشاہ کی معرفت نکاح ہوا، جیسے کہ باپ کے ختم پر بیویوں کے بیان میں آئے گا۔ نکاح کے بعد مدینہ طیبہ تشریف لے آئیں۔ صلح کے زمانے میں ان کے باپ ابو سفیان مدینہ طیبہ آئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے صلح کی مضبوطی کے لیے گفتگو کرنا تھی۔ بیٹی سے ملنے گئے، وہاں بستر بچھا ہوا تھا، کیا کہتے ہیں کہ وہاں بستر بچھا ہوا تھا، اس پر بیٹھنے لگے۔ کون؟ ابو سفیان۔ حضرت ام حبیبہ نے وہ بستر الٹ دیا۔ باپ کو تعجب ہوا کہ بجائے بستر بچھانے کے اس بچھے ہوئے کو الٹ دیا۔ پوچھا کہ یہ بستر میرا قابل نہیں تھا اس لیے لپیٹ دیا یا میں بستر کے قابل نہیں تھا؟ حضرت ام حبیبہ نے فرمایا کہ یہ اللہ کے پاک اور پیارے رسول کا بستر ہے، تم بوجہ مشرک ہونے کے ناپاک ہو، اس پر کیسے بیٹھا سکتی ہوں میں آپ کو؟ باپ کو اس بات سے بہت رنج ہوا اور کہا کہ تم مجھ سے جدا ہونے کے بعد بری عادتوں میں مبتلا ہو گئی۔ مگر ام حبیبہ کے دل میں حضور کی جو عظمت تھی اس کے لحاظ سے وہ کب اس کو گوارا کر سکتی تھی کہ کوئی ناپاک مشرک باپ ہو یا غیر ہو حضور کے بستر پر بیٹھ سکے۔ حبیبہ رضی اللہ عنہا نے جب سنا حضور سے کہ چاشت کی 12 رکعاتوں کی فضیلت سنی تو ہمیشہ اس کی پابندی کرتی رہی، ہمیشہ پابندی کرتی رہی۔ ان کے والد بھی جن کا قصہ ابھی گزرا ہے بعد میں مسلمان ہو گئے تھے۔ جب ان کا انتقال ہوا تو تیسرے دن خوشبو منگائی اور اس کو استعمال کیا اور فرمایا کہ مجھے نہ خوشبو کی ضرورت نہ رغبت، مگر میں نے حضور کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ عورت کو جائز نہیں کہ خاوند کے علاوہ کسی پر 3 دن سے زیادہ سوگ کرے، اس لیے میں نہیں کرتی۔ ہاں خاوند کے لیے 4 مہینہ 10 دن ہے، اس لیے خوشبو استعمال کرتی ہوں، سوگ نہ سمجھا۔ جب خود اپنا انتقال کا وقت ہوا تو حضرت عائشہ کو بلایا اور ان سے کہا کہ میرا تمہارا معاملہ سوکن کا ہے، میرا اور تمہارا معاملہ سوکن کا تھا، اور سوکنوں میں آپس میں کسی نہ کسی بات پر تھوڑی بہت رنجش ہو ہی جاتی ہے، اللہ مجھے معاف فرمائے اور تمہیں بھی۔ حضرت عائشہ نے فرمایا کہ اللہ تمہیں سب معاف کرے اور درگزر فرمائے۔ یہ سن کر کہنے لگی کہ تم نے مجھے اس وقت بہت خوشی پہنچائی، اللہ تمہیں بھی خوش و خرم رکھے۔ اس کے بعد اسی طرح ام سلمہ کے پاس بھی آدمی بھیجا۔ سوکنوں کو جو تعلقات آپس میں ہوتے ہیں وہ ایک دوسرے کی صورت بھی دیکھنا نہیں چاہتی، مگر ان کو یہ اہتمام تھا کہ دنیا کا جو معاملہ ہو وہ یہی نمٹ جائے، آخرت کا بوجھ سر پر نہ رہے۔ اور حضور کی عظمت اور محبت کا اندازہ تو اس بستر کے معاملے سے ہی ہو گیا ہے۔ اس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنی حضرت عائشہ حضرت ام حبیبہ کتنی نیک باز عورت تھی، کتنی نیک۔ ابو سفیان کی بیٹی تھی، حضرت عائشہ حضرت ہمارے نبی کی بیوی بنی، لیکن اس کے باوجود تمام چیزوں میں احتیاط کا یہ عالم تھا کہ ہر چیز احتیاط کے ساتھ کرتے تھے، اور مشرک اور کافر ہونے کی بنیاد پر وہ کسی کو احترام تک نہیں کرتی تھی، بلکہ اپنے باپ کی بھی عزت و احترام نہیں کرتی تھی، اس وجہ سے کہ ان کو بستر پر نہیں بیٹھائی اور بستر الٹ دیا۔